بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نیلما نے کہا کہ سر ایک تو کوئی اچھی سی بات کہیے رمضان المبارک کے حوالے سے. تو بیٹا افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد اگر والدین میں سے کوئی ایک امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، یا امام جو مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک، ایک اور ضرور خریدنی چاہیے. امام مسلم کی لے لیجئے، صحیح مسلم. تو اس میں سے 2-3 احادیث اپنے بچوں سے کہیں کہ اس کو پڑھیں، اور بلند آواز میں، وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، نیچے بیٹھے ہوں، تو یہ معمول بنائیے. اور بہتر یہ ہے کہ دن میں خود پڑھ کے ٹک کر لیا کہ اس یعنی ہمیں صرف احادیث کے موضوعات کے لحاظ سے جو ان کے کریکٹر سازی کرے، جو ان کو بہادر بنائے، جو ان کو قابل بھروسہ بنائے، جو ان کو محبت کرنے والا شاندار انسان بنائے. تو یہ ان دونوں چونکہ ایک دل بھی آمادہ ہوتا ہے اور ساتھ ایک دلیل بھی آئے گی تگڑی اللہ کے رسول کی طرف سے، تو انشاءاللہ اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. اچھا جی، 2 سوال آئے ہیں اور دونوں کا جو بنیاد ہے وہ ایک جیسی ہے. فضی وہ کہتے ہیں سر میری دوسری شادی ہونے والی ہے، جس شخص سے ہوگی اس کی عمر میں میری عمر میں 10 سال کا فرق ہے، یعنی وہ 50 کا ہے، میں 40 کی ہوں. اس کے 3 بچے پہلے بھی ہیں، پہلی بھی ساتھ ہے، میں کیسے گزارا کروں گی؟ میرے بچے اگر آپ دل کی بات مانو تو 40 کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، لیکن 40 سال میں جو خواتین جنہوں نے اپنا خیال رکھا ہوتا اچھی خاصی فٹ ہوتی ہیں. آپ تھوڑا انتظار کر لیں، اس رشتے میں آپ خوار ہو جاؤ گے، نہ آپ کو محبت ملے گی، نہ آپ کو پوری توجہ. ایک ادھورا بٹا ہوا آدمی، ڈرا ہوا آدمی، سہما ہوا آدمی اپنے بچوں سے بھی ڈرے گا، اپنی بیوی سے بھی ڈرے گا، آپ کے پاس آ کے رہے گا بھی نہیں. اور اس گھر میں آپ کی حیثیت ایک اضافی تکیے کسی ہوگی، کبھی ضرورت پڑی تو اٹھا کے سر کے نیچے رکھ لیا، کبھی نہ ضرورت پڑی تو سائڈ پہ پڑا رہا. تو میں تو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا اس معاملے میں. سمیہ سر کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ سے بہت سیکھ رہے ہیں اور آپ کا شکریہ. آپ ماں بن کے ہمیں سکھاتے، سمجھاتے، بتلاتے. میرا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی حل کیجئے. ایک رشتہ آیا ہے، لڑکے کی طلاق ہوئی ہے، اس کی پہلی وائف سے 3 بچے ہیں، وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اور لڑکا ناروے میں رہتا ہے. میں انجینئر ہوں، میری عمر 35 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے، میری پہلی شادی ہے. پیارے بچے، آپ کی پہلی شادی ہے. اگر تو وہ بچے لڑکی کے پاس ہیں، پہلی بیوی کے پاس ہے، اور بیوی ان سے الگ ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ شادی کر لینی چاہیے، پھر 5 سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ بچے ابا کے پاس ہیں اور آپ اب جو شادی کرو گے تو ان کی ماں کی جگہ پہ جاؤ گے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. یہ دلیل اس کو سمجھے پہلے. یعنی وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا درمیانی عمر کے ہوں، وہ ہمیشہ آپ کو ولن سمجھیں گے. اور ولن بننے کے بعد جب وہ آپ کی روزانہ شکایت کیا کریں گے اپنے ابا سے، کبھی آپ کے کھانے کی، کبھی آپ کی سلوک کی، کبھی آپ کے ایٹیچیوڈ کی، تو یہ 3 سانسیں ہوں گی آپ کی. چونکہ ہم نے لوگوں کو، بہت سارے خواتین کو یہ بھگتتے دیکھا ہے، یہ ظلم سہتے دیکھا ہے کہ وہ خدمت بھی کریں، محبت بھی کریں، کام بھی کریں، لیکن بچوں کی شکایتیں. اچھا، بچے یہ بھی میک شور کرتے ہیں کہ آخر میں ابا کے فوت ہونے کے بعد اس کو جائیداد میں سے کچھ نہ مل جائے. یعنی یہاں تک یہ تعصب اور نفرت جاتا ہے. اور ابا کبھی بھی آپ کی طرف آنے لگیں گے رات سپینڈ کرنے کے لیے، تو بھی یہ اتنے سیانے، چالاک اور چتر چالاک ہوتے ہیں کہ اس کو بھی ڈسٹرب کریں. ان کا ٹارگٹ، یہ بچے کہیں بھی ہوں، جو بھی پہلی عورت کے بچے ہوتے ہیں. اب یہ خالہ کی بیٹی ہے، تو اب آپ سوچئے اس آدمی کو سوٹ کرے گا کہ خالہ کی کسی اور بیٹی سے شادی کر لے. اس کا مزاج ممکن ہے اس سے بہتر ہو، یا بچے پھر ان کو دے دے اور ان کا خرچہ ورچہ دے. لیکن پہلی شادی والی بچی کو جتنی بھی مجبوری ہو کسی دوسری عورت کے بچوں کو پالنا آیا بن کے،
اور گورننس بن کے آپ کی ہر امید، ہر خوشی، ہر فیلنگ پہ اوس پڑ جائے گی وہاں جا کے. اور اگر گھر والوں نے آپ کو اٹھا کے سر سے بلا اتارنی ہے، ڈنمارک میں جا کے انسانوں کی نیچر بدل نہیں جاتی، وہی رہتے ہیں. اور آپ ہر وقت ترازو پہ ہو گئے میاں کی خدمت کرنے کے بعد بھی. میاں جب چاہے نہ ایک ناراض بھی ہوگا. ایک اور مصیبت ہے، باہر والے یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا احسان کر رہے ہیں جو ان کو بلوا رہے ہیں. تو بلوا تو رہے ہیں آپ کی خوشی یا شادی کے لیے نہیں، بلوا وہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گی تو ان کا مسئلہ حل کریں گی. ایک مسئلہ نہیں ہے، 3 مسئلے ہیں جو ان کے حل کریں گی. یہ جناب نیلی وہ کہتے ہیں سر جی آج کل لڑکیاں بہت زیادہ رشتوں میں امیری دیکھتی ہیں، اونچے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہیں. بیٹا آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ چاہتی ہیں، ہو بھی جاتی ہے، لیکن پھر وہاں ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، وہاں وہ قدریں نہیں ہوتی، نہ پھر وہاں عزت بن پاتی ہے. ہمیشہ یہ چھوٹی سمجھی جاتی ہیں، ٹھکرائی بھی جاتی ہیں، خواری بھی ہوتی ہے. اور انسان کو رشتے کے وقت وہ جو اللہ کے رسول کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس سے آپ کی ان ساری بچیوں کی زندگی، فیوچر کافی بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، SH-E15 اللہ جانے کیا یہ میسج نام رکھا ہے ڈی پی. وہ کہتی ہیں کہ میری شادی میں ابھی 6-7 مہینے ہیں، پر میں اپنی عمر ان کی 26 سال ہے. وہ کہتی ہیں میں کوئی 36 سال کی لگتی ہوں. میرے بہن بھائیوں نے مجھے ہمیشہ اگنور کیا، بہت مجھ پہ ظلم کیا، جس کی وجہ سے میں ایک طرح سے ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہوں. میرے ماتھے پہ تیوریاں ہیں، سڑی رہتی ہوں، اور یہاں پہ چھائیاں بن گئی. میں کیا کروں؟ بچے آپ اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالو اور بہتر کس روز مجھ سے بات کر لیں تاکہ ہم اس کا ایک پورا پلان بنا لیں کیسے آپ اس سے نکلو. اور تب تک آپ ناز ہمز والوں کو فون کریں. ان کا فون نمبر ہے 0341657826. تو ان سے آپ یہ آرگینک بیوٹی سیرم منگوائیے، یہ آپ کے بہت کام آئے گا. اس کو لگانے کا طریقہ ان سے پوچھ لیجیے گا، یہاں لگائیں گے، یہاں لگائیں گے، کافی یہ والا حصہ جو ہے یہاں لگائیں گے تو بہتر ہو جائے گا. دوسرا آپ نے ان سے فیس ماسک منگوانا ہے. وہ دس از فیس ماسک، اس میں بہت سارے کنٹینٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں، اور یہ منگوانے سے یہ بھی آپ نے لگانا ہے، صبح و شام لگانا ہے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا نیچرل طریقے سے ہی حل ہو جائے گا. لیکن دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، برا کہنا اور ہر وقت اس کیفیت میں رہنا یہ برا ہے. جب بھی ہم آگ یا دھوئیں کے پاس بیٹھتے ہیں، سوچ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے نا، جلا کے بھی رکھتی ہے. دھواں جب آتا ہے تو آپ کو پھر بیمار بھی کرتی ہے. آپ کی نارمل صحت، نارمل زندگی سے آپ اس میں نہیں رہ پاتے. تو بری سوچیں، اور خاص طور پہ دوسروں کے بارے میں، ان کے ماضی میں یہ کہا ہو گیا، دفع کریں. اگلی زندگی کے سوچیں کہ آپ ٹھیک ہوں تو آپ کی شادی کسی اچھی جگہ پہ ہو جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.